آیت نمبر 59 سورہ الاحزاب کی. تو ہم نے اس میں سے پارٹ چھوٹا لیا ہے اور جو ہم نے لیا سب سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں. اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں. Ask your wives, daughters and believing women to draw their cloaks over their bodies. اب ہم اسی کمپلیٹ آیت کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں. اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں. اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائے کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بڑی خوبصورت اس میں بات کہی گئی. یہ سارا حکم آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہیں، اور پھر تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہیں کہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا جائے. اور اس کے اندر جو بڑی پتے کی بات کی گئی وہ کیا کی گئی کہ اس سے وہ ان کی شناخت ہو جائے گی، یعنی وہ پہچان لی جائیں گی. تو پردے کی بڑی حکمت ہے اور اس کے بڑے فائدے بیان کیے ہیں. ایک شریف باحیا عورت اور بے شرم اور بدکار عورت کے درمیان میں پہچان ہو جائے گی. یہ پردہ جو ہے دونوں کے درمیان میں ایک سمجھ لیں کہ ایک ڈرا لائن ہو جائے گی کہ یہ جو ہے وہ شریف عورت ہے اور یہ حیادار عورت ہے. جو گزرے گا آپ کے پاس سے اس کو پتہ چل جائے گا، تو پھر کوئی آپ کے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوئی جرت نہیں کر سکے گا. اب دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جو تمام بے پردہ عورتیں ہیں وہ بیڈ کریکٹر کی ہیں یا ان میں حیا نہیں ہے، لیکن دیکھیں کہ ان کا جو اندر ہے، جو ان کی نیت ہے، وہ باہر والے آدمیوں کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، یہ دھیان سے بات سننی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اب ہم پردہ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہمارے اندر حیا نہیں ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے. نہیں، دیکھیں سنیں، اس کو سمجھیں کہ جو عورتیں پردہ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، اور اچھے طریقے سے اپنے آپ کو کور نہیں کر رہی، ان کو لگتا ہے کہ اٹس نارمل، کیونکہ ان کے گھروں میں ایسا ہی ماحول ہوتا ہے اور وہ کسی کو تنگ نہیں کر رہی ہوتی، وہ کسی کو برے نظر سے دیکھ نہیں رہی ہوتی، تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسا فالٹ نہیں ہے. جب ان کو کوئی دیکھتا ہے تو وہ اس کو برا بھلا کہتی ہیں. اور ایک عام سی لینگویج ہم کہتے ہیں کہ آپ کے گھر ماں بہن نہیں ہیں، تو آپ کی جو نیتیں ہیں وہ سامنے والے بندے کو نہیں پتہ، تو وہ آپ کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کریں گے. صحیح ہو گیا. آپ کو کس کس اینگل سے دیکھیں گے، کس کس طرح سے دیکھیں گے، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کی اپنی کیا کہہ لیں آپ کے کردار کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے حکم آیا ہے. یہ میں اس لیے کھول کے بتا رہی ہوں کہ کئی دفعہ لڑکیاں جو ہے وہ ڈاؤٹ کرتی ہیں ان آیات کے اوپر، استغفر اللہ، اور وہ کہتی ہیں کہ آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے. اور کئی جگہ پہ ان کے جو مرد ہیں، ایون ان کے باپ ہیں یا ان کے بھائی ہیں یا ان کے ہسبینڈ ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم شریف ہو نا تو بس ٹھیک ہے، تم نہ کرو پردہ. اور کئی جگہ پہ استغفر اللہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو پردے والی عورتیں ان کو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ نہ کریں پردہ. ایسا ہرگز نہیں سوچنا. اللہ کا جو حکم ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے. آپ اتنے زیادہ فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتی. اللہ کا جب حکم آ جاتا ہے تو اس کو فوراً سے مان لیتے ہیں. اچھا، یہ جو سورہ الاحزاب کی ہم نے آیت پڑھی، اسی طرح سے ملتی جلتی آیت سورہ النور میں بھی ہے، آیت نمبر 31 میں. اس کا ترجمہ یوں ہے: اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. پہلا حکم، اپنی آنکھیں نیچی رکھیں. آپ چاہے آپ پردے میں ہیں یا پردے کے بغیر ہیں، اپنی آنکھیں نیچے رکھیں. ایسا نہ ہو کہ پردہ کر کے آپ پوری دنیا کو گھور رہی ہیں. اپنی نظر نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ٹھیک، اور اپنی زینت نہ کھولیں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو، یعنی خود بخود ظاہر ہو جائے. اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں پر یا اپنے باپ دادا پر یا اپنے خاوندوں کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر، یعنی جو ستیلے بیٹے ہیں، یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی مسلمان عورتوں پر یا اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت یعنی کنیزوں پر
یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے نوکر چاکر مردوں پر یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے واقف نہ ہوں، اور وہ عورتیں اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اور اے مومنو تم مجموعی طور پر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ جو ہے سورہ الاحزاب کی جو ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 59، آپ اس کے ساتھ سورہ النور کی آیت نمبر 31، یہ دونوں ملا کے پڑھیں تاکہ آپ کو پورا حکم جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اچھا، جب یہ حکم آیا کہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈال لیں، یہ بڑا پیارا حکم تھا۔ ہم ایک حدیث لیتے ہیں، یہ اس آیت سے ریلیٹڈ ہے، جو سورہ نور کی آیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال لیں تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر انہیں اپنے اوپر اوڑھ لیا، یعنی ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو چھپا لیا، ڈھانپ لیا۔ اللہ اکبر۔ صفیہ بنت شیبہ رحمۃ اللہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، جب یہ آیت اور وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال لیں نازل ہوئی تو عورتوں نے اپنی چادریں دونوں کناروں سے پھاڑ کر انہیں اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، ان کو وہ حکم ملا اور انہوں نے فوراً عمل کیا۔ ٹھیک، آپ سمجھیں کہ یہ حکم ابھی آپ کے لیے آ رہا ہے، آپ نے ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم آیات پڑھی، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ وہ کیا عمل کرتے تھے؟ فوراً سے سنا، سمعنا وأطعنا، اطاعت کی، اپنے چادروں کو پھاڑ کے اپنے اوپر لے لیا، اپنے آپ کو کور کر لیا۔ اتنا ڈر اور اتنی اوبیڈینٹ، اللہ اکبر، اللہ کے حکم کی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم جتنی اب بالغ خواتین ہیں، جیسے نارملی 12 ایئرس کے بعد مرد اور عورتیں بالغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو پردہ کرنا ہے، اپنی بچیوں کو بچپن سے سکھانا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کور کریں۔ جب وہ چھوٹی ہوتی ہیں تب ہی کوشش کریں کہ ان کو سلیو لیس کپڑے نہ پہنائیں، ان کو شروع سے ایک پروٹیکشن کا احساس ہو کہ ہم اپنی سکن کو سب کے سامنے شو آف نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، اگر وہ چھوٹی ہیں اور آپ ان کی ٹانگیں اگر ننگی رکھیں گی، اس سے اور بڑے فتنے جو ہے نکلتے ہیں۔ بچپن سے ہی کوشش کریں، اگر وہ گھر میں صرف آپ کے سامنے ہے تو پھر تو اوکے، جب آپ ان کو باہر لے کے جائیں تو ان کو بتائیں کہ یہ ہم ڈریس نہیں پہنیں گے، ہم اپنے آپ کو کور رکھیں گے۔ اب آپ کے سامنے کتنے واقعات آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جو بچیوں کے ریپ کیسز آ رہے ہیں، استغفر اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ہمیں ابھی سے اپنی بچیوں کو ٹرین کرنا ہے۔ اگر آپ خود پردہ نہیں کرتی تو سب سے پہلے آپ خود پردے کی طرف آئیں۔ اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا، اس کو مشکل نہیں سمجھنا کہ یہ شرعی پردہ جو ہے، یہ شرعی پردے کے جو احکام ہے، یعنی صرف یہ والا پردہ نہیں ہے کہ آپ کو باہر جانا ہے تو آپ پردہ کر لیتی ہیں، اور جب گھر میں ہیں تو آپ، یعنی آپ کے کزنز آ رہے ہیں اور آپ اسی طرح پھر رہی ہیں، یا فنکشنز میں جا رہی ہیں تو ایسے پھر نہیں۔ یہ کون سا پردہ ہے؟ یہ صحیح شریعت والا پردہ ہے، اور ایک پوری لسٹ آپ کو میں نے سنا دی کہ ان سے آپ نے پردہ نہیں کرنا، اور باقی سب سے آپ کا پردہ ہے۔ اور پھر زینت کے بارے میں کہا کہ سب سے اپنے شوہر کے سامنے جو ہے عورت ایکسپوز ہو سکتی ہے، اس کا پورا جسم اپنے شوہر کے لیے حلال ہے، اس کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور باقی دیکھیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے دادا ہیں، آپ کے چچا، آپ کے ماموں، یہ آپ کے لیے محرم رشتے ہیں، ان سے آپ کا پردہ نہیں ہوگا۔ ایک پوری لسٹ ہے، آپ سورہ نور کو پڑھ سکتی ہیں۔ تو ان کے سامنے آپ کی زینت ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن باقی سب کے سامنے نہیں۔ یہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہے، آپ کی سکون کے لیے، آپ بہت سے فتنوں سے بچ جائیں گی۔ اچھا، اس شارٹ سے سیشن میں ہم پردے کے بارے میں سارا کچھ تو ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ یوٹیوب پہ ہمارے چینل پہ جائیں، موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ، وہاں پلے لسٹ میں ڈیفرنٹ سیریز ہوں گی، اس میں سے سب سے پہلی سیریز ہوگی پردہ سیریز، جو میری فرسٹ سیریز تھی، 2018 میں اس کے لائیو سیشنز ہوئے تھے۔ تو وہ آپ سیریز سنیں، کمپلیٹ سنیں، اور اس کے آلموسٹ 10 اس کی ایپیسوڈز ہیں، تو آپ کا دل انشاءاللہ آہستہ آہستہ نرم ہو جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں نے حکم سنا ہے اور ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے سٹارٹ لوں، تو اس پردہ سیریز میں نے ایک بات سمجھا دی ہے، بتا دی ہے، اپنا ایکسپیرینس بھی آپ سے شیئر کیا ہے کہ کیسے کیسے آپ پردہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا دل بہت مولڈ ہوگا۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم وہ کیسے آڈیو سنیں تو آپ ایڈمن کو میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو لنک دے دیں گی۔ تو اب کیا کرنا ہے مسلمان عورتوں کو انشاءاللہ کہ اپنے آپ کو پردے میں چھپا لینا ہے، اور یہ پردہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔
آپ کے مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہیں. ہاں جو بوڑھی خواتین ہوتی ہیں ان کے اوپر یہ لازم نہیں ہے، یعنی ان کے اندر سے آپ سمجھیں کہ وہ ٹائم پیریڈ گزر گیا ہے کہ وہ کسی سے نکاح کر سکیں، یعنی کہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہیں اور وہ کسی کے لیے اٹریکشن کا باعث بھی نہیں ہے، تو تب وہ اپنے پردہ مطلب اتار سکتے ہیں، کریں یا نہ کریں یہ ان کے اختیار میں. لیکن اگر وہ کرتی ہیں تو یقیناً ان کو ثواب ملے گا. اور ایک عورت جو پوری زندگی پردہ کرتی ہوئی آئی ہے وہ پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے بڑھاپے میں اپنے آپ کو ایکسپوز کر دے. لیکن دیکھیں بڑھاپے میں آ کے سم ٹائم انسان کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے نقاب کرنے میں، کبھی سانس گھٹتا ہے اور کئی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے رب العالمین مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ کے اس حکم پہ عمل کر سکوں. اور آپ نے ایک سٹارٹ لینا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ منیبا میں تو دوپٹہ بھی نہیں لیتی تو میں کیسے یہ فرسٹ سٹیپ لوں، کیسے میں یہ سٹارٹ کروں، تو آپ کو سٹارٹ لینا ہے سب سے پہلے حجاب سے لیں. یعنی کہ آپ اپنے ہیڈ کور کرنا شروع کریں، اپنا سر کور کرنا شروع کریں، جس میں آپ کی نیک بھی کور ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد پھر آپ اپنی ڈریسنگ کو تھوڑا چینج کریں کہ آپ کے ڈریسز بہت زیادہ ٹائٹ ڈریسز نہ ہوں، لوز ہوں. پھر آہستہ 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 آپ پردے کی طرف آئیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ فوراً سے اسٹیپ نہیں لے سکتی کہ آپ سب سے پردہ کریں، اوکے جب آپ باہر جائیں تو آپ پردہ کرنا شروع کریں. پھر آہستہ 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 آپ نے یوں کرنا ہے کہ جیسے آپ کسی شادی کے فنکشن میں جاتی ہیں وہاں پہ پردہ کرنا شروع کریں. انشاءاللہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ آپ پردہ کرتی ہیں. پھر یہ نہیں کہ شادی پہ جا کے آپ کو نقاب اتار دینا ہے، اسی نقاب کے اندر آپ کو رہنا ہے، اسی کے اندر آپ کو کھانا پینا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر آپ کا جو لاسٹ سٹیپ ہوگا جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ گھر میں ہوں، محرم رشتہ داروں کے درمیان میں ہوں پھر تو اوکے ہے، لیکن اگر کوئی غیر محرم آتا ہے آپ کے گھر میں تو آپ کو وہاں پہ بھی پردہ کرنا ہے. یعنی اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں اور وہاں پہ دیور جیٹھ ہیں تو آپ کو پردہ کرنا ہے. سسر سے پردہ نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بہت آسانیاں پیدا کرے. حکم کو یہ نہیں کہتا کہ ہم نہیں مانیں گے، بلکہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کوشچنس، ٹھیک ہے انشاءاللہ. پردہ کر کے بہت ساری ٹینشن کم ہو گئی. یقین کریں اللہ کے احکام میں اتنی بہتری ہے، اتنی حفاظت ہے کہ ہم خود اپنے لیے اتنا بہترین فیصلہ نہیں کر سکتے. بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کہی. یہ تو جو پردہ کرے گی اس کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح باقیوں سے مختلف ہو جاتی ہیں، ان کے دل میں کیسا سکون آ جاتا ہے، کیسا دل ان کا قرار پاتا ہے، اور کیسے ان کی زندگی آہستہ آہستہ آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور بہت سے ٹینشنوں فتنوں سے تو آپ ویسے ہی بچ جاتی ہیں. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی رمضان کے لاسٹ ڈیز میں ساری رات جاگے اور صبح نماز کے بعد سو جائے تو روزہ مکروہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں، روزہ کیوں مکروہ؟ اپنی فجر کی نماز آپ پڑھ کے سوئی ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ساری رات جب آپ جاگ رہی ہیں تو نیچرلی ظاہر ہے آپ کو نیند کی ضرورت ہے. تو اگر آپ فجر پڑھنے کے بعد سو جاتی ہیں تو روزہ بالکل بھی مکروہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ سوئیں اس نیت سے کہ تاکہ میں ریفریش ہو جاؤں اور آگے سے پھر بہترین طریقے سے عبادت کر سکوں، تو وہ آپ کی نیند بھی انشاءاللہ عبادت بن جائے گی. کیا سٹیپ سسٹر کی بیٹی کو فطرانہ دے سکتے ہیں اگر اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو اور بچے بھی چھوٹے ہوں؟ سٹیپ سسٹر ہے نا، وہ سگی سسٹر نہیں ہے، سوتیلی ہیں، اور پھر آگے سے ان کی بیٹی ہے، تو پھر آپ ان کو دیں. اگر وہ ضرورت مند ہے تو ضرور دیں. جو کوشچن آپ جلدی سے پوچھ لیں. آپ پہ غصہ بہت آتا ہے. اگر تو آپ کی عمر چھوٹی ہے تو چھوٹی عمر میں جذباتی عمر ہے تو اس میں غصہ زیادہ آتا ہے. اللہ سے دعا کیا کریں اور کوشش کیا کریں غصے کی حالت میں زبان نہ چلائیں. غصہ سب کو آتا ہے، نیچرل ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن معاملات تب خراب ہوتے ہیں جب ہم غصے کی حالت میں اپنی زبان استعمال کرتے ہیں. جوائنٹ فیملی ہو اور کسی کی سپورٹ نہ ہو گھر میں کیسے پردہ کریں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ادھر یہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کی سپورٹ ہو. اگر آپ کے ہسبینڈ کی سپورٹ ہے نا پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں. لوگ باتیں کریں گے، تیر چلائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ چھوڑ دیں گے، کمزور ہو جائیں گے. تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے ہسبینڈ سپورٹیو ہوں. تو سب سے پہلے اپنے ہسبینڈ کا مائنڈ جو ہے وہ چینج کرنا شروع کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہے پھر کوئی مشکل نہیں ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں کزن سے پردہ کرتے ہوئے اگر کبھی غلطی سے سامنا ہو جائے تو کیا کریں؟ اور فوراً سے آپ اپنا منہ ٹرن کر لیں. جو آپ کے ہاتھ میں آپ کے پاس جو بھی کپڑا ہے اس سے اپنے منہ کو ڈھک لیں. جو بھی ہے وہ تو غلطی سے ہوا نا، تو غلطی کی تو معافی ہے.
ہسبینڈ کی سپورٹ بھی نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ ہاں، ہسبینڈ کی سپورٹ نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شادی کے بعد پردہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ ظاہر ہے ہسبینڈ کی سپورٹ نہ ہو تو وہ آپ کے لیے مشکلیں کریٹ کریں گے، تو آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ یا رب العالمین ان کی سپورٹ میرے ساتھ شامل ہو جائے، کیونکہ اگر آپ ان کے اگینسٹ کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے تو آپ کو کچھ نہ کہیں، اس کے بعد کچھ اور ہی ان کا دماغ جو ہے وہ پھر جائے کہ وہ کہیں کہ تم نے میرے گھر میں درار ڈال دی ہے یا میرے گھر سے چلی جاؤ، اور بڑی پرابلمز آ جاتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا مانگے رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مطلب اس طرح سے کہ ان کا مائنڈ چینج ہو جائے، پھر آپ انشاءاللہ پردہ کر لیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوتی، مجبوری آپ کی بہت بڑھ جاتی ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ کریں جو آپ کر سکتی ہیں، یعنی اپنا سر کور رکھیں، اپنی نیک کور رکھیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، پھر آپ کو میک اپ سے اوائڈ کرنا ہے، وہ زینت نہیں اختیار کرنی جو دوسروں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرے، جیسے پازیب ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو چیزیں وہ نہ لگائیں آپ۔ آپ بھی آن لائن کوئی کورس کر سکتے ہیں، اس کا بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ بالکل، آپ دیکھیں، آپ قرآن ابھی جو آپ سیکھ رہی ہیں یہ آن لائن ہی ہے نا، تو جب آپ اس پہ عمل کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلے گی۔ اب تو بڑی آسانیاں ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کئی پرابلمز ہیں نا لڑکیوں کے لیے آج کل باہر جانے کے لیے، اور لاک ڈاؤن بھی ہے، اس کے علاوہ بھی کہ پھر ان کو کوئی لے کے جانے والا نہیں ہوتا، وہ کسی رکشے والے کو لگواتی ہیں اور پھر غیر محرموں کے ساتھ جانا پڑتا، اور بڑی پرابلمز ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے آن لائن تو بیسٹ چیز ہے۔ دیکھیں، آپ قرآن کو جیسے مصحف سے پڑھتی ہیں، یعنی قرآن سے ہارڈ کاپی سے پڑھتی ہیں، اور اگر آپ موبائل سے پڑھتی ہیں تو پڑھ تو آپ اللہ کا کلام رہی ہیں، تو آپ کو ثواب ملے گا نا۔ تو پھر آپ کسی کلاس میں جا کے قرآن پڑھتی ہیں یا آن لائن کوئی کورس کرتی ہیں، آپ کو ایکول ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اصل چیز پتہ کیا ہوتی ہے؟ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا عمل کیسا ہے۔ اللہ تو یہی دیکھتا ہے نا، اللہ تو نیتیں دیکھتا ہے نا، آپ کا عمل کیسا ہے۔ تو ہمارا عمل بدلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم جا کے کلاسز اٹینڈ کرتے اور ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر اس پڑھائی کا کیا فائدہ ہوا؟ گناہوں سے کیسے بچیں، کسی بھی گناہ کی ایڈکشن سے کیسے نکلیں؟ اچھا جی، جب آپ کسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، یہ لاسٹ کوشچن ہے انشاءاللہ، جب آپ کسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ایڈکشن ہے، یعنی آپ کو نشہ ہے، جیسے کسی کو چائے پینے کی عادت ہے، ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، تو اس کو پتہ ہے کہ یہ میری عادت بن چکی ہے، اور وہ نہ پیے گی تو اس کو سر میں درد ہو جائے گی، اس کی باڈی کو اس کی عادت ہو جاتی ہے، رائٹ؟ یہ تو ایک چلیں، چائے تو ایک جائز چیز ہوگی۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو اسموکنگ کی عادت ہوتی ہے، کسی کو میوزک کی عادت ہوتی ہے، کسی کو موویز دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، جب تک وہ نہ کریں تو ان کو لگتا ہے کوئی چیز کی کمی ہے۔ میں نے بڑی دفعہ ایسا آپ کو سمجھایا ہے کہ جب بھی آپ کسی گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں، سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ اللہ نے یہ چیز منع کی ہے نا ہمیں، تو ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ کہ جب آپ گناہ کو چھوڑیں تو فوراً آلٹرنیٹیو رکھ لیں، یعنی اس کی جگہ پہ کوئی اچھا عمل سٹارٹ کر دیں، تاکہ وہ جو آپ کی ہیبٹ تھی، جو ایڈکشن تھی، اس کی جگہ آپ کوئی اور کسی اچھی پروڈکٹیو چیز نے وہ جگہ لے لی ہے۔ جیسے آپ کو میوزک کی عادت ہے، یعنی آپ کو کچھ سننے کی اور گنگنانے کی عادت ہے، تو آپ اپنے گیلری میں، یعنی آپ کے موبائل میں اچھی اچھی تلاوت ڈاؤن لوڈ کر لیں، تاکہ آپ اس کو سنیں اور پھر اس کو آپ پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، ہم سب سے بہترین عمل کروا لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔